على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حمد و ثنا کے بعد معزز سامعین کرام، ذویل احتشام بزرگوں، دوستوں، محترم بھائیوں، اور اگر سن رہی ہیں یا گھروں میں جو بازیاں ہماری سن رہی ہیں، آج کا ہمارا جمعۃ المبارک کا ٹاپک گناہوں کا خوف ہے، فیئر آف سینس۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ میں عرض کرتا چلوں، انسان گناہوں سے اسی وقت بچ سکتا ہے جب اس کے دل میں رب کا خوف ہو۔ The person who wants to stop himself to commit sin, he can only do that if he has fear of Allah subhanahu wa ta'ala۔ اس کے علاوہ معاملہ نہیں ہو سکتا۔ اب انسان گناہوں سے بچنا چاہتا ہے، وہ کس طرح بچتا ہے؟ اس کے دل میں رب کا خوف ہوتا ہے، رب کی ہیبت ہوتی ہے، اس کا جلال ہوتا ہے، اور پھر اگر کوئی بندہ غلط کرتا ہے، کل قیامت کے دن جو اس سے رب تعالیٰ انتقام لے گا، اس سے جو باز پرس ہوگی، اس کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، یا اس کو جو حساب دینا پڑے گا، اس کا جب خوف انسان کے اندر پختہ ہو جائے، اس وقت انسان پھر گناہ سے دور دوڑتا ہے۔ اور میں نے آپ کے سامنے آج پڑھی، رب تعالیٰ فرماتا ہے جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا۔ In this verse of Quran, Allah subhanahu wa ta'ala is talking about the day of judgment۔ اگر کسی کے دل میں یہ خوف ہے کہ کل قیامت کے دن how he will face the court of Allah subhanahu wa ta'ala, if someone will think in this way, inshallah ta'ala he can easily stop himself from sins۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، فرمایا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اس کے لیے کتنی جنتیں ہیں؟ 2 جنتیں۔ بڑا کم رب نے یہ اور حضور علیہ السلام نے 2 جنتوں کا ذکر فرمایا، مگر یہاں پر فرمایا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اس کی بھی تفصیل ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ہدی و رحمہ للذین هم لربهم یرہبون، ہدایت اور رحمت ان کے لیے جو ہے، ان کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ If someone wants the hidayat and if someone wants to get the rahmat of Allah, this is only for those people who have a fear of Allah، جن کے دل میں رب کا ڈر ہو، ان کے لیے رحمت ہے، ان کے لیے ہدایت ہے۔ اب حضور علیہ السلام کی ایک حدیث، بڑی خوبصورت حدیث ہے، آپ کو یہ بات سمجھنے میں مدد کرے گی۔ ایک نوجوان تھا، اس کے مرنے کا وقت قریب آ گیا۔ ایک نوجوان تھا، وہ مرنے کے قریب تھا، قریب المرگ تھا۔ حضور علیہ السلام اس کے بعد تشریف لے جاتے ہیں۔ اب حضور کا سوال سنیے۔ حضور پوچھتے ہیں اے نوجوان، تیرا کیا حال ہے؟ تم نے خود کو کیسے پایا ہے؟ کیسے معاملہ چل رہے ہیں؟ تیرے دل میں کیا ہے؟ اور آگے سے وہ جواب دیتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے، اللہ کی رحمت سے مجھے امید ہے، مگر میں گناہوں سے بھی ڈر رہا ہوں۔ This is a very beautiful statement to understand how can we stop ourselves۔ پہلی بات، what that young man is replying to the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he said, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, I have hope that Allah subhanahu wa ta'ala will forgive me, but on the other hand he said, I have fear of my sins as well۔ مجھے اپنے گناہوں کا خوف بھی ہے، مجھے رحمت ہے، رحمت پر امید تو ہے رب کے،
مگر میں اپنے گناہوں سے ڈر بھی رہا ہوں کہ میرا کیا بنے گا. اب حضور نے جو جواب دیا وہ بڑا ہی خوبصورت جواب ہے اور ہم دیوانوں کے لیے اس کے اندر بڑا سکون ہے, سیٹسفیکشن ہے. حضور نے فرمایا نوجوان, اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں دو چیزیں جمع نہیں کرتا, خوف اور امید جمع نہیں کرتا. فرمایا کہ اگر تیرے دل میں رحمت کی امید بھی ہے اور رب کا خوف بھی ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کی امید پوری کر دیتا ہے اور اس کا خوف مٹا دیتا ہے. یہاں پر یہ بات سمجھنا بڑا ضروری ہے. This hadith or these types of ahadith are only for those people who have fear of Allah. For example, if you have committed sin and still you are thinking, no, nothing going to happen with me at the day of judgment. These are only the statements of ulama and the Maulvi Hazrat. Nothing going to happen with me. تو پھر آپ پکڑے جائیں گے. Then remember the pakad of Allah subhanahu wa ta'ala, the grift of Allah subhanahu wa ta'ala, the court of Allah subhanahu wa ta'ala. But if you have committed sins, but you have fear of Allah, یار میں گناہ کر لیا, میں نے گناہ کر لیا, لیکن امید ہے اللہ مجھے معاف کر دے. اور یہ کب پیدا ہوتی ہے؟ یہاں پر ایک توبہ کا بھی نقطہ ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ آج کے بعد میں ایسا نہیں کروں گا, بڑا گناہگار ہے, سب کچھ ہے, مگر یہ سوچتا ہے نہیں یار مجھے رب معاف فرما دے گا, رب معاف فرما دے گا, اپنے آپ کو گناہوں سے بچا دیا. تو حضور نے فرمایا کہ اگر کسی کے دل میں ہو اور فیئر اکٹھا ہو تو رب تعالیٰ اس کی امید پوری کر دیتا ہے اور خوف کو ختم کر دیتا ہے, اس کی بخشش فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں, اب دیکھیں یہ ہماری سوسائٹی میں ایک پرابلم ہے یہ والی, اور دیکھیں کہ صحابہ کا عمل کیا تھا. Now look at the amal and the actions of companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Hasan radiyallahu ta'ala, the grandson of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, once he mentioned, he said جو صحابہ تھے, حضور کے جو صحابہ تھے, وہ پتھروں کے برابر سونا صدقہ کرتے تھے, بڑے بڑے کنکروں کے برابر سونا صدقہ کرتے, اور پھر بھی گناہوں کی اور شدت خوف کی وجہ سے وہ ڈرتے رہتے. جو گناہوں کا خوف ہوتا ہے وہ صدقہ تو کرتے, مگر اس کی وجہ سے اپنے اندر ڈر رکھتے. میں جو بات سمجھانا یہ چاہتا ہوں, انسان ہے, خطا کار ہے, گناہ ہو جاتے ہیں. میں نے یہاں تک حدیث پڑھی ہے کہ حضور نے فرمایا اگر تم سارے نیک ہوتے, اگر تم کبھی گناہ نہ کرتے, تم سارے نیک ہوتے, اللہ تعالیٰ تمہیں ختم فرما دیتا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لے کے آتا کہ جو گناہ کرتے اور گناہ کر کے رب کو راضی کرتے, رب تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا اور ان کی بخشش فرما دیتا. یہ انسان ہے, انسان کا خمیر ایسا ہے, اس کا مٹیریل ایسا ہے, ہم سے گناہ ہو جاتا ہے, جان بوجھ کے نہ کریں. Intentionally we shouldn't do that, we shouldn't commit any sin. But if it happens, what is the way to get forgiveness? To do tawbah, to do tawbah. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ جو صحابہ تھے وہ بڑے بڑے کنکروں کے برابر سونا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں خراج کرتے اور پھر بھی اپنے گناہوں سے ڈرتے رہتے. اور آج ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر کیا ہو رہا ہے, ہم 1 روپیہ اگر کہیں دے دینا تو ہم پورے سال سوچتے رہتے ہیں کہ یار میں نے صدقہ کر دیا, میں نے مسجد کی 100 پاؤنڈ خدمت کر دی, میں نے فلاں ادارے میں اتنے پیسے دے دیے. یہ بھی بڑی بات ہے, یہ بھی بڑی بات ہے. لیکن حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضور کے صحابہ کا عمل دیکھیں, حضور کے صحابہ کا عمل دیکھیں کہ وہ کنکروں کے برابر سونا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دیتے اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دینے کے باوجود اپنے گناہوں سے ڈرتے رہتے. اب جو میں بات آپ کو ڈلیور کرنا چاہتا ہوں, سمجھانا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ گناہ ہو جاتا ہے بندے سے, انسان گناہگار ہے, گناہ ہو جائے پھر اس پر اکڑنا نہیں, اس پر اکڑنا نہیں ہے, بلکہ رب کے سامنے عاجزی کرنی ہے. اور رب بڑا کریم ہے, رب بڑا کریم ہے, وہ معاف فرما دیتا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ تکبر کرے, اگر کوئی بندہ اڑ جائے, کہے کہ نہیں بھائی میں کسی سے نہیں ڈرتا, اکثر لوگوں کے سامنے باتیں کریں نا, استغفر اللہ, اللہ معاف فرمائے. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ یار مریں گے تو دیکھ لوانگے, اتنا جو پنجابی کے اندر ڈاٹا جملہ, تو کیسے دیکھے گا رب تعالیٰ کو؟ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام وہاں پر ہوں گے, وہاں پر آدم بھی ہوں گے, ابراہیم بھی ہوں گے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات موجود ہوگی سب سے بڑھ کے. وہاں پر کسی کی حالت نہیں ہوگی کہ
کہ رب تعالیٰ کے سامنے کلام کر سکے. اور آج ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھ لیں گے قیامت میں کیا ہوگا. او بھائی تیری اوقات کیا ہے؟ اللہ کے نبی برگزیدہ بندے کہ جن کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، وہاں پر وہ بھی خاموش ہوں گے. مگر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو مقام عطا فرمایا ہے کہ وہاں پر سجدہ میں جائیں گے اور حضور کی دعا پر اور سجدے پر اللہ تعالیٰ پھر حساب و کتاب کا عمل شروع فرمائے گا. کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ مقام عطا فرمایا ہے. پھر قرآن میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ رب سے راضی ہو گئے. یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا رہتا ہے. یعنی جو اپنے رب سے ڈرتا رہتا ہے نا. یہ صحابہ کے کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں کہا جاتا ہے فرماتے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ رب سے راضی ہوئے، رب ان سے راضی ہو گیا. رب ان سے راضی ہوا، وہ رب سے راضی ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کا خوف ہمیشہ انسان کے دل میں رہنا چاہیے. اب ایک بہت بڑے صوفی ہوئے اپنے وقت کے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ. آپ کی چند باتیں میں نے کرنی ہیں. مجھے تو پڑھ کے بڑا مزہ آیا تو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ بھی گفتگو کی جائے. اب انہوں نے بتایا ہے کہ رب کا خوف کیا ہوتا ہے اور پھر رب کا خوف ان پر کس طرح طاری تھا، یہ بھی سن لیجیے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ اپنے وقت کے بہت بڑے اللہ کے ولی ہوئے، بہت بڑے اللہ کے نیک بندے ہوئے، دین پر چلنے والے ہوئے، دین کے داعی ہوئے، دعوت دینے والے ہوئے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی آپ نے ایک مرتبہ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ عام بندے کا رب سے ڈرنا یہ ہے کہ جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے وہ ان سے پیچھے ہٹ جائے. یہ عام بندے کا، جس فار کامن پرسن، عام بندے کا یہ ہے کہ جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے اس چیز سے وہ ڈر جائے. اور پھر کہتے ہیں کہ کاش میں عام لوگوں میں سے ہوتا، کاش میں عام. یہ جو بڑی بڑی ماشاء اللہ داڑھی شریف والے کبے جبوں والے ہوتے ہیں نا، ان کی گرفت بھی سخت ہوگی. میں اکثر ساتھیوں کو یہ کہا کرتا ہوں کہ مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھانا دیکھنے میں تو چند سیکنڈ لگتے ہیں. ہم مصلی پر کھڑے ہونے سے پہلے فقہ کے وہ سارے اصول ذہن میں رکھنے ہوتے ہیں. اگر استنجا کرو تو اس وقت تک اپنے آپ کو بٹھائے رکھو جب تک تم مطمئن نہ ہو جاؤ. استنجے کا خیال رکھنا، وضو کو خیال رکھنا، پھر وضو کے مسائل کا جاننا. پھر آگے اگر امام کا مثال کے طور پر وضو نہیں، آپ کو کیا پتا، رب کے سامنے جواب دے تو امام ہے نا. اسی طرح جو مشائخ ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو بڑے بڑے واعظین ہیں، کل قیامت کے دن ان کی گرفت بھی بڑی سخت ہونی ہے. میں اکثر یہ حدیث بیان کرتا ہوں، میں خود ڈر جاتا ہوں. میں خادم دین کا چھوٹا سا، میں نے ایک حدیث میں پڑھا قیامت والے دن سب سے پہلے جس کا حساب کتاب ہوگا وہ عالم کا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو ان امتوں کے علماء ہیں ان کو پیش کیا جائے. حضور نے فرمایا کہ جو علماء ہیں ان سے کل قیامت کے دن حساب کتاب شروع ہوگا. حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کاش میں بھی عام لوگوں میں سے ہوتا. اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی آپ اپنے وقت کے بہت بڑے اللہ کے نیک بندے تھے. آپ کی اللہ کے خوف میں یہ حالت ہو گئی کہ آپ اکثر روتے رہتے، آپ کا سینہ تر ہو جاتا، آپ کی داڑھی شریف تر ہو جاتی. آج کل تو ہمیں رونا نہیں آتا، آج کل ہمیں رونا نہیں آتا جتنی بڑی باتیں کر لیں. اب کیونکہ اتنی، اب پھر ایک یہ ذوق پیدا ہو گیا ہے، ذوق تو نہیں کہیں گے کہ یہ چیز بھی آ گئی ہے. آج کل ہمارے اندر ذوق نہیں رہا تقریریں سننے کا. اب ہم اسکالرز آپس میں بیٹھتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں، جب لوگ کہتے ہیں کہ چند منٹ کی چیزیں ہمیں ملے تو ہم چھوٹے چھوٹے کلپس بناتے ہیں، 1 منٹ کا بناؤ، کچھ سیکنڈ کا بناؤ. لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے فلمیں دیکھنی ہوتی ہیں، انہوں نے گانے سننے ہوتے ہیں، انہوں نے آگے پیچھے جانا ہوتا ہے، بڑے ان کے معاملات ہوتے ہیں. تو دین کے لیے تو ٹائم نہیں ہے نا ہمارے پاس. حضرت سفیان ثوری اللہ کے نیک بندے، آپ اتنا روتے، اتنا رب کا خوف تھا کہ آپ کے پیشاب میں خون آنے لگا، آپ کے پیشاب میں خون آنے لگا. ایک یہودی طبیب کو بلایا، ایک یہودی طبیب کو بلایا، حکیم کو، ڈاکٹر کو بلایا. جب اس نے حضرت سفیان ثوری کی نبض چیک کی نا، ان کے معاملات دیکھے، ان کے سارے مسائل دیکھے، وہ یہودی رونے لگا، یہودی رونے لگا. لوگوں نے پوچھا حکیم صاحب کیا ہو گیا، کہیں حضرت جانے والے تو نہیں ہیں، کیا معاملہ، کیوں رونے لگے ہیں؟ آگے سے وہ کہتے ہیں کہ یہ سفیان ثوری لگتا ہے رب کے خوف میں اتنا روتا ہے، اتنا روتا ہے کہ اس کا جگر پھٹ گیا ہے، اس کا جگر رب کے خوف سے پھٹ گیا ہے. ہمارے سامنے دن رات آج اللہ کی باتیں ہوتی ہیں. اب تو بڑے بڑے چینلز کھل گئے ہیں، آپ جانتے ہیں. اب گھر میں بیٹھے ہوئے دین سیکھ سکتے ہیں، آن لائن سیکھ سکتے ہیں، گھروں میں آپ سیکھتے ہیں. اب تو آپ کے مسجد سے ماشاءاللہ ریڈیو کے اوپر نشر ہوتا ہے، فیس بک کے اوپر، آگے یوٹیوب، اور بڑے علماء ہیں
ٹاپک کسی وقت بھی سن سکتے ہیں، مگر ہمارے دل سخت ہو گئے، ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں. ہم جب جنازے پڑھتے ہیں، جنازہ پڑھ کے باہر جاتے ہیں، فیملی والوں کو دیکھا ہے ہم نے، وہ اسرے ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا انہیں، وقت گزرتے گزرتے سارے معاملات بھول جاتے ہیں. مگر ساتھیوں، ہمارے دل پر اثر کب ہوگا؟ ہمارے دل پر اثر کب ہوگا؟ کیا دین یہی 5-6 منٹ کا ہے؟ اگر ہم مسلمان دین کو سیکھیں، ان باتوں پر عمل کریں تو گناہ ہم چھوڑ جائیں. ان چیزوں کا اثر ہمارے کردار پر بھی ہو، ہمارے چہروں پر بھی ہو، ہمارے لباس پر بھی ہو، ہمارے مردوں پر بھی نظر آئے، ہمارے بچوں پر بھی نظر آئے، ہماری خواتین پر بھی نظر آئے. مگر ہم وہ جسے کہتے ہیں نا انگلش میں کہ سو کالڈ مسلمز ہیں، ہم صرف برائے نام، ہمیں کوئی کسی کا وہ معاملہ ہی نہیں ہے. تو وہ طبیب کہتا ہے، یہودی طبیب کہتا ہے کہ حضرت سفیان ثوری کا جگر پھٹ گیا رب کے خوف میں رو رو کے. حضرت امام جعفر صادق حضور کی آل سے آپ سے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کچھ وصیت کیجیے، مجھے کچھ ایڈوائس کیجیے، کچھ وصیت کیجیے. اب آپ سنیں اور آپ کو مزہ آ جائے گا کتنی خوبصورت باتیں کی انہوں نے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اس کو کبھی مربت حاصل نہیں ہوتی، اس کا کبھی لحاظ نہیں کیا جاتا. پہلی انہوں نے کیا وصیت کی کہ جھوٹ نہیں بولنا، جو جھوٹا ہوتا ہے اس کا لحاظ ختم ہو جاتا ہے. محفل میں بیٹھو بندے کہنے ہیں آگے جھوٹا یار، یعنی چھوٹو پڑے. تو پہلے آپ نے کیا فرمایا کہ جھوٹ نہیں بولنا، کیونکہ جو جھوٹا ہے اس کی مربت، اس کا لحاظ ختم ہو جاتا ہے. اور پھر فرمایا کہ جو حسد کرتا ہے، جو جیلسی کرتا ہے، اس کا چین ختم ہو جاتا ہے، اس کے دل میں سکون نہیں آتا، وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے، کیلکولیشن کرتا رہتا ہے، یہ کرو وہ کرو یہ کرو، انہوں فون کرو اینج کرو. آج جو حسد کرنے والا ہے، فرمایا کہ جو پہلی بات کیا فرمائی کہ جو جھوٹا ہے اس کا لحاظ ختم ہو جاتا ہے، اور جو حسد کرنے والا ہے اس کا دل کا چین ختم ہو جاتا ہے، فرسٹریٹڈ رہتا ہے، ڈپریشن رہتی ہے، اسے ہر وقت ڈپریس رہتا ہے. اور پھر فرمایا جو ہر وقت غم میں رہتا ہے، فرمایا وہ کبھی بھلائی نہیں اس کو آ سکتی، جو ہمیشہ غم میں رہتا ہے اس کو بھلائی نہیں مل سکتی. اور پھر فرمایا کہ جو بد اخلاق ہے وہ کبھی سرداری حاصل نہیں کر سکتا، جو بد اخلاق ہے وہ کبھی سرداری نہیں حاصل کر سکتا. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ پولیٹیشنز کو ہی آپ لے لیں، چلو ہو سکتا ہے وہ ہمارے منہ کے لیے کرتے ہوں، لیکن میں آپ کو جو پوائنٹ سمجھانا چاہتا ہوں، حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جو بد اخلاق ہے وہ لیڈر نہیں بن سکتا. آپ کسی بھی لیڈر کو لے لیں، چلو ادھر کے آپ ان کو ہی لے لیں جو یہاں کے موجود ہیں، آپ کونسلرز کے پاس چلے جائیں، جب یہ ٹی وی کانفرنسز کر رہے ہوتے ہیں، بعد میں ان کے لیکس اگر ویڈیو ہو جائیں تو وہ ان کے الگ معاملات ہیں، لیکن کتنے ایتھیکلی سیٹ ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں، بڑی محبت سے. پاکستان میں چلے جائیں، لمبردار صاحب کے بعد، چودھری صاحب کے بعد چلے جائیں، اپنے ایم پی کے پاس چلے جائیں، یا ٹی وی شوز ہوتے ہیں تو کتنا اپنا بہترین کریکٹر شو کر رہے ہوتے ہیں. تو حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں جو بد اخلاق ہے، جس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، جس کی مورل ویلیوز اچھی نہیں ہیں، وہ کبھی لیڈر نہیں بن سکتا، وہ کبھی لیڈر نہیں بن سکتا. تو اپنا اخلاق اچھا ہونا بڑا ضروری ہے. تو حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ تھوڑا کچھ اور بتائیں، بس چند باتیں رہ گئی ہیں، تھوڑا کچھ اور نصیحت فرمائیں، وصیت فرمائیں. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو، تم عبادت گزار ہو جاؤ گے، تم عبادت کرنے والے ہو جاؤ گے جب حرام سے بچ جاؤ گے. اور پھر فرمایا بڑی خاص بات، فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے قسمت میں رکھا ہے اس پر راضی ہو جاؤ تو مسلمان ہو جاؤ گے. اب بندہ لگا رہتا ہے نا اس بات میں، اچھا وہ فلاں بندہ ہے میرے خاندان میں، اور میرا پھپھی دا پتر ہے، اور دیکھو دیکھا 2 گڈیاں نے تو میرے کو مائکرا لگی پھرتی ہے. کام جناب چھکو سارے، نہ سیدھا دیکھنا نہ الٹا دیکھنا ہے. تو کیا ہو گیا، رب کی جو رب نے تمہاری قسمت لکھی تھی اس پر تم راضی نہ ہوئے، تو پھر اس کے لیے نہ حلال دیکھو گے نہ حرام دیکھو گے. تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں جو رب تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو گیا وہ مسلمان ہو گیا، اور اس پر راضی ہو گیا وہ مسلمان ہو گیا. اب اگلی بڑی خاص بات ہے، میں ہر فر کہتا ہوں کہ اس کو میں نے 4-5 دفعہ پڑھا ہے اور سمجھا ہے، اور کاش اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. آپ میرے لیے دعا کیا کریں، میں آپ کے لیے کرتا ہوں. بڑی خاص بات ہے، یہ بڑی سونی گل ہے. فرمایا تم لوگوں کے ساتھ اس طرح فرینڈشپ کرو، لوگوں کے ساتھ اس طرح ریلیشن رکھو، لوگوں کے ساتھ اس طرح تعلق رکھو جس طرح تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ رکھیں. ایک بات سمجھنا نہیں، فرمایا کہ تم لوگوں کے ساتھ اس طرح تعلق رکھو، اس طرح ہو جاؤ جس طرح تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ ہو جائیں. ہماری لوگوں کے ساتھ یاری دوستی تو ہو،
ہم گھر میں بیٹھے ہوں، استغفر اللہ، تھوڑی سی ہو سکتا ہے سخت بات ہو جائے، نہ ہم اس کا گھر والے چھوڑتے ہیں، اس کی بیوی ایسی ہے، اس کے بچے ایسے ہیں، اس کے خلاف باتیں کریں، تو وہ آپ کے خلاف کبھی اچھی بات نہیں کرے گا۔ مجھے حضرت علی کا ایک قول یاد آ گیا، آخری بات کلام ختم کرتا ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہو، جاننا چاہو کہ وہ فلاں بندہ تمہارے بارے میں کیسی گفتگو کرتا ہے، فرمایا کہ تم دیکھو کہ تم اس کے بارے میں کیسی گفتگو کرتے ہو، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ یہ بڑی خاص باتیں ہیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنتے عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔